وہ ہماری محبت کی نشانی ہوگا، اسے ہم پالیں گے، تمہیں چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ انوشا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ مصطفیٰ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ کبھی نہیں۔ اب یہ رونا بند کرو، کیونکہ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ دوبارہ کبھی خود کو قصوروار مت ٹھہرانا۔ انوشا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ مصطفیٰ کے سینے میں سر چھپا لیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ایک شام حویلی میں آنے والی شخصیت نے سب کو حیران کر دیا۔ جویریہ، جو 2 سال پہلے اپنی چیمہ کی بیٹی اور شوہر کو ٹھکرا کر اپنے نام نہاد عاشق کے ساتھ بھاگی تھی، اس کے لور نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ٹھکرائی ہوئی عورت بن کر واپس آئی تھی۔ مصطفیٰ، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ نور میری اولاد ہے، اس پر میرا حق ہے، جویریہ نے روتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا تھا، جو ابھی بھی آفس سے آیا تھا۔ سکون سے اٹھا اور جویریہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں اب جویریہ کے لیے نہ نفرت تھی اور نہ ہی کوئی تڑپ، صرف ایک بیزاری تھی۔ حق؟ مصطفیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حق وہ ہوتا ہے جو نبھایا جائے۔ جویریہ، تم نے تو اس ننھی جان کو اس وقت چھوڑا تھا جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسی لمحے انوشا نور کو گود میں لیے کمرے سے باہر آئی۔ نور اب 2.5 سال کی ہو چکی تھی اور وہ انوشا کے گلے میں باہیں ڈالے اسے مما کہہ کر پکار رہی تھی۔ جویریہ نے نور کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو نور نے ڈر کر اپنا چہرہ انوشا کے کندھے میں چھپا لیا تھا۔ یہ منظر جویریہ کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ مصطفیٰ نے فخر سے انوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، بہت مان سے کہا تھا، میں انوشا کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اس نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میری بیٹی کو بھی وہ محبت دی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اس گھر سے میں کوئی تمہاری جگہ نہیں۔ جویریہ کو حویلی سے ذلیل خوار ہو کر لوٹنا پڑا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ کھو دیا۔ جویریہ کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے انوشا کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ابھی تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ مصطفیٰ نے اسے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، وہ سرگوشی کی، آئی لو یو۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دی۔ انوشا کی بے وقوفیاں اور مصطفیٰ کی محبت اب دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم حصہ بن چکی تھی۔ 2 سالوں کے بعد انوشا نے جگہ بیٹوں کو جنم دیا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا نیکسٹ ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے۔ بچی نہیں رہی تم، اب جو سیڑھیوں سے اچھلتی کودتی اترو گی، ذرا شرم نہیں ہے تم میں؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ تبریز اس کی دھڑکنوں پر نظر گاڑے بولا، جو مکمل آزاد تھی۔ وہ تڑک کر بولی، میں ایسے ہی کالج جاؤں گی، سمجھے آپ اپنے گاؤں کے ریت رواج مجھ پر لاگو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، پیڈو گوار کہیں گے۔ یہ کہتی وہ باہر نکل چکی تھی۔ تمہیں تو میں اب مزہ چاہوں گا۔ اما سائیں، رخصتی کی تیاریاں شروع کریں، آج رات یہ لڑکی مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ روشا نے تبریز کی ان پڑھ سمجھتی تھی، مگر وہ اس کے کالج میں پڑھاتا تھا۔ اب بولو، بہت شوق ہے نا ان نوخیزیوں کو اچھالنے کا؟ وہ انگلی سے میچتا ہوا اپنے ہی دھیان میں بیٹھا کچھ حساب کتاب میں مگن تھا، جب ایک کھلکھلاتے ہوئی ہنسی اسے سنائی دی۔ جیسے ہی نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تو سیڑھیوں پر وہ ابصرہ کھڑی تھی۔ بڑی گہری آنکھیں، لمبے گنے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے کپڑے ہمیشہ کی طرح کافی بولڈ تھے۔ نائٹ سی شرٹ پہن رکھی تھی۔ جیسے اس کے بال اوپر کر کے اپنے بالوں کا جوڑا بنانا چاہا تو شرٹ اوپر ہونے سے اس کا وجود بے لباس ہونے لگا تھا۔ نیچے اس نے جو جینس پہن رکھی تھی اس قدر ٹائٹ تھی کہ نہ پہننے کے برابر تھی۔ جیسے ہی اچھل کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی تو تبریز خان زدہ کا دماغ تو گھوم چکا تھا۔ جیسے وہ اچھل کر اتر رہی تھی، اس کے وجود میں آنے والی لرزش تبریز خان زدہ سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ وہ تو آگ بگولا ہو چکا تھا، اور جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، تبریز خان زدہ نے فوراً اس کا ہاتھ بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکی؟ شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ اس قدر بے حیا ہو تم؟ یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تم یہاں پر اکیلے نہیں ہو، بلکہ اس گھر میں اور بھی افراد رہتے ہیں؟ پھر یہ بے حیائی پھیلانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ اور یہ کپڑے کس طرح کے پہن رکھے ہیں تم نے؟ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر ڈانٹ چکا تھا۔ روشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی، اپنا بازو اسے چھڑوانے کی
नाकाम कोशिश करते हुए कहने लगी, आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं क्या यहाँ पर बेलिबास घूम रही हूँ जो मुझे हिया करनी चाहिए? पहन तो रखे हैं कपड़े। अब अगर आपकी नीयत में खोट है तो मुझे क्या कहते हैं? वो शोख अंदाज में बोली थी, लेकिन तबरेज़ को उसका ये लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कहने लगा कि अभी के अभी ऊपर जाओ और जाकर नीचे कुछ पहन कर आओ। तुम्हारा सब कुछ वाज़िह नज़र आ रहा है और मुझे इस तरह की बेहियाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहने लगी कि मैं इसी हालत में कॉलेज जाऊँगी, मुझे ऐसे ही रहना है और मुझे सुकून मिलता है। जितनी यहाँ पर गर्मी है ना, मुझे अपने आप को मुकम्मल कवर करके गर्मी में गलना सड़ना नहीं है। बेसाख्ता तबरेज़ की नज़रें उसके वजूद पर गई थी और उसके नशे व फराज पर वो जैसे ही उसकी अपनी नज़रें टिका चुका था। एक तो उसने जो शर्ट पहन रखी थी वो वैसे ही बहुत बारीक थी, ऊपर से हल्का सा पसीना आने पर जिस तरह उसका अंग अंग अलग दिखाई दे रहा था, ये देखकर तबरेज़ का दिमाग घूम चुका था। जानता था कि ये लड़की उसे जिज करने के लिए किसी हाथ में भी तक जा सकती है। कहने लगा, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी बल्कि अभी मेरे कमरे में आओगी। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने कमरे में ले आया था। वो खुद को छुड़वाने लगी कि ए मिस्टर, तुम जैसे अनपढ़ गवार के साथ में कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। तुम कहीं से भी मुझसे मेल नहीं रखते खाते। उम्र देखो अब अपनी कितने बड़े हो। मुझसे और कोई अपने जैसी गवार मिडिल क्लास लड़की नहीं मिली जो मेरे पीछे पागल हो रहे हो। वो उसके दोनों हाथ ऊपर करता हुआ दीवार के साथ पिन कर चुका था। फिर कहने लगा, जो सुकून तुम जैसी वलायती चिड़िया पर अपनी जुनूनियत उतारने में आएगा ना, वो किसी और में कहाँ। ये कहकर वो अपने लब इसकी गर्दन पर रख चुका था और कितनी ही देर वो उस पर शिद्दतें लुटाता रहा और जब उससे दूर हटा तो वो उसकी गर्दन के बिल्कुल सामने सुर्ख निशान पड़ चुका था। रुशाने तो सटपटा कर रह गई थी। फ़ौरन अपनी गर्दन पर हाथ रख कर कहने लगी, ये क्या किया तुमने? मैं अब कॉलेज कैसे जाऊँगी? वो अपने लब दबा कर कहने लगा कि तुम तो एक मॉडर्न लड़की हो ना, अब इसी हुलिये में जाओगी तुम कॉलेज? आज उसका कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसने असाइनमेंट जमा करवानी थी। जैसे वो कॉलेज पहुंची तो उसने स्कार्फ में लिपटा देखकर उसकी सहेलियां मजाक उड़ाने लगी। एक सहेली ने तो उसे जैसे उसका स्कार्फ खींचा तो गर्दन पर मौजूद सुर्ख निशान देखकर वो कहने लगी, वट रोशानी, क्या है ये सुर्ख निशान? कहाँ से डलवा लिया तुमने और किसने? वो हड़बड़ा चुकी थी। फ़ौरन कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो बस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर मच्छर बहुत है, मच्छर काट के मुझे। अभी वो कह रही थी कि जब क्लास में सर दाखिल हुए थे, रोशानी के तो होश उड़ चुके थे क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसी का पिछले 1 घंटे से फरजाना बेगम दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है जो उस लड़की के कानों पर जो भी रिंग जाए। वो दरवाज़ा बंद कर बैठी थी। गुस्से से कहने लगी कि जब तक आप अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगी इस कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। मैं कभी भी इस गांव में जाकर नहीं रह सकती और रहने वाली नहीं हूँ, यहीं रहूँगी। आप लोगों को जाना है तो चले जाएं, शौक़ से जाएं, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर जाने पर मजबूर मत करें, समझी आप? वो तड़प कर बोली थी, जबकि फरजाना बेगम गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारकर कहने लगी कि बस बहुत हो गया, बहुत देख ली तुम्हारी हट दर्मी। अगर तुमने अगले एक मिनट के अंदर दरवाज़ा न खोला तो तुम्हारे बाप से कहलवा कर तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद करवा दूँगी। बहुत डील देख दिया तुम्हें कि तुम्हें क्या पता था कि बाद में सब कुछ हमारे ही गले पड़ेगा। चुपचाप दरवाज़ा खोलो और बाहर निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अपनी माँ की ये धमकी सुनकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। अंदर तक खौफज़दा खुद को कोस रही थी कि बचपन में कहीं एक दफ़ा उसने गांव का चक्कर लगाया था और जब उसने होश संभाला था शहर में ही वो पली बड़ी है। गांव में उनका पूरा ख़ानदान आबाद था, लेकिन उसे गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बड़ी सी हवेली थी जहां पर दादी जान के साथ बाकी चचा चचियाँ और उनकी औलादें रहती थी। अब जिस तरह की हरकतें रुशाने की हो चुकी थी, इब्रार साहब तो काफ़ी परेशान हो चुके थे। कहने लगे कि इस लड़की का तो पता नहीं कि इसने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गाँव में हवेली में गुजारनी है। शादी की उम्र हो चुकी है, अब इसकी बेहतर है कि इसे अब वहीं पर छोड़कर आया जाए ताकि वहाँ रहकर रीत रिवाज और तौर तरीके सीखना शुरू कर दे। दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया था, लेकिन जैसे ही रुशाने को बताया गया तो वो हद से ही उखड़ चुकी थी। अपनी माँ की धमकी सुनकर तो उसने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर बला का गुस्सा था। फरजाना बेगम कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आओ और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आना। इस हुलिये में अगर तुम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एकदम से अपने माँ बाप के सख्ती देखकर तो उसे मज़ीद उलझन महसूस हो रही थी। उसे तो ये समझ नहीं
आ रही थी कि उसके माँ बाप उसे गांव में ही भेजने पर इस कदर जिद क्यों पकड़े बैठे हैं। उसे कहाँ खबर थी कि वहाँ जाकर उसकी रुख ज़िंदगी में कैसा मोड़ आने वाला है, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा साईं, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तबरेज़ लाला तो हमारे सरों पर से दुपट्टा उतरने नहीं देते, गर्मी हो या सर्दी। हम दुपट्टे में लिपटी हुई घर में घूमती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मर्दों की मौजूदगी में औरतों को कमरों से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं। मगर ये लड़की तो अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, इसी हुलिये में इतना लंबा सफ़र तय कर यहाँ आई है। इसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। आते ही कमरे में घुस गई है, किसी से सलाम तक नहीं किया। और उसके साथ आप तबरेज़ लाला की शादी करवाना चाहती हैं। दोनों की हरकतों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नूर मुँह पर हाथ रखते हुए हैरत से अम्मा साई के पास बैठे ही बोल रही थी कि जबकि अम्मा साई तो गहरी सांस खारिज कर रह गई थी। कहने लगी कि मैंने कहा था इब्रार को कि यहीं गांव में रहकर जो करना है कर ले, लेकिन ये फरजाना उसी को शहर जाना था। अब देख लिए इब्रार बाकी भाइयों की तरह गांव में रहकर ज़मींदारी का काम नहीं देखा था, बल्कि अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर शहर जाकर अपनी फैक्ट्री शुरू की थी। तभी शुरू में फरजाना ने भी ये ज़िद पकड़ ली थी कि मैं यहाँ गांव में अकेली रहती हूँ, मुझे अपने साथ लेकर जाएं। दोनों ही गांव चले गए थे और वहाँ की हवा फरजाना को वैसे ही लगी थी कि उसने इब्रार से साफ कह दिया था कि वो वापस इस गांव में जाकर नहीं रहूँगी, मुझे इधर ही शहर में ही रहना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे, यहाँ शहर में रहकर ही कर सकते हैं। यूँ इब्रार भी मान गया था और अपनी बीवी के साथ वहीं पर अपना घर बना लिया था। एक साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको बेटी से नवाजा था। रुशाने को पाकर दोनों ही खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा रुशाने ने काफ़ी ढीठ और बदतमीज़ हो चुकी थी। शुरू से ही उसे पर्दा करना फरजाना ने सिखाया ही नहीं था और अब उसकी ये हालत हो चुकी थी कि 18 साल की होने के बावजूद भी दुपट्टा उसने कभी लिया ही नहीं था। घर में भी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर रहती थी और उस रोज़ फरजाना बेगम किचन का काम कर रही थी कि खाना बनाकर बाहर निकली तो रुशाने फ्रेश होकर बाहर आई थी। हमेशा की तरह उसने आज भी कॉटन की एक शर्ट कुर्ती और नीचे ट्राउज़र पहन रखा था, मगर जैसे ही फरजाना बेगम की नज़र उसके नशेब फराज पर पड़ी तो वो दंग ही रह चुकी थी और कहने लगी कि रुशाने बेटा, तुमने खुद को टॉवल से अच्छे से पोंछ कर कपड़े नहीं पहने। वो फ़ौरन कहने लगी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, एसी की हवा भी आग बरसा रही है, इसलिए मैंने गिले वजूद पर ही कपड़े पहन लिए। वो उसे कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे, जल्दी से जाओ, शाबाश दुपट्टा ले लो, मैंने तुम्हें परसों भी मना किया था, पर सारा अंडरगारमेंट्स का सामान ला कर दिया है, फिर क्यों नहीं इस्तेमाल करती वो तुम। देखो अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो और बुरा लगता है, घर में तुम्हारा बाप भी होता है। लेकिन वो फ़ौरन नाक चढ़ाकर कहने लगी कि मुझे नहीं पहननी जाती वो सब कुछ, इतनी गर्मी में मेरा दम घुटने लगता है। हाँ बाबा आएंगे तो उनके सामने दुपट्टा ले लूँगी। वो नाक सकेट कर बोली थी और एक बार फिर लैपटॉप उठाए कामों में मगन हो चुकी थी। आए रोज़ वो अपने दोस्तों के साथ कभी किसी के रेस्टोरेंट तो कभी किसी पार्टी में जा रही होती। पढ़ाई में बस उसका ध्यान कुछ खास नहीं था। रोज़ाना कॉलेज पढ़ने कम और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लगाने के लिए वो ज़्यादा जाती थी। आज भी रुशाने ने जब सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आई तो दुपट्टा उसके सर पर बराए नाम ही था। इब्रार साहब को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि उनको भी वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही थी बल्कि कॉलेज को पहुंच चुकी थी। नाश्ता करते हुए उन्होंने घूरकर फरजाना को देखा था कि रुशाने से कहने लगे कि बेटा दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें दुपट्टा लेना चाहिए, तुम छोटी नहीं हो कि ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें छोड़ने जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर बुरी नज़र डाले। लेकिन रुशाने फ़ौरन हाथे से ऊपर चुकी थी। कहने लगी कि बाबा प्लीज़ अब आप भी ना मामा की तरह शुरू हो जाना। मैं साफ अल्फाज में बता चुकी हूँ कि ये दुपट्टा वगैरह मुझसे नहीं संभाला जाता और मैं किसी गांव में नहीं रहती बल्कि शहर में रहती हूँ और यहाँ पर सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। इब्रार साहब ने पहली बार उस पर गुस्सा किया था और डांट कर कहने लगी कि अगर तुमने दुपट्टा नहीं लिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर जाने भी नहीं दूँगा। एकदम से जब उसे अपने माँ बाप की तरफ से प्रेशर महसूस हुआ तो मज़ीद ही ज़िद्दी हो चुकी थी और अपने माँ बाप की डांट सुनकर उसने गाड़ी में तो अपने गिर्द दुपट्टा ले लिया था, लेकिन कॉलेज पहुँचते हुए उसने फ़ौरन ही अपने बाल ठीक किए थे और दुपट्टे को अपने बैग में डाल दिया था। अगर उसकी सहेलियाँ उसे यूँ दुपट्टे में बहन जी टाइप बना हुआ देख लेती तो क्या गुजरती उसके दिल पर। वो अपना इमेज
ان کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کلاس میں کئی لڑکے تھے جو اس پر فدا تھے، لیکن وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ کالج میں یہ اس کا تیسرا دن تھا اور آہستہ آہستہ پڑھائی بھی شروع ہو رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے پوری کلاس کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا اور ساری کلاس اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ نہیں اماں سائیں، میں وہ بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ یہاں آ کر بھلے ہی رہ چکا ہوں، لیکن آپ کی وہ باتیں آج بھی نہیں بولی۔ آپ بے فکر ہو رہی۔ میری روشانی اس حویلی کی ہی امانت ہے، بہت جلد اسے میں آپ کو ملوانے کے لیے لے کر آؤں گا۔ وہ مسکرا کر کال پر بات کر رہا تھا۔ فرزانہ بیگم انہیں یوں بات کرتا دیکھ کر وہیں پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ فرزانہ بیگم پریشان ہو چکی تھی کہ وہ روشانی کو کیسے منائے۔ ماتھے پر بال ڈال کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ وہی ابرار صاحب کہنے لگے کہ اماں سائیں کی کال تھی اور ہمیں گھمانے کا کہہ رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ وہ روشانی اور تبریز کا نکاح کرنے والی ہیں اور اپنے جیتے جی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں۔ فرزانہ بیگم کو تو گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابرار فوراً ماتھے پر ڈال کر کہنے لگا، تم یوں چونک رہی ہو جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہماری روشانی صرف 2 سال کی تھی، تبھی اماں سائیں نے اس کا رشتہ تبریز سے طے کر دیا تھا اور ہم نے بھی ہمیں بانے۔ تم تو جانتی ہو کہ خانزادہ خاندان میں ایک دفعہ جب زبان دے دی جائے تو اس سے مکرا نہیں جاتا۔ روشانی نے بچپن سے ہی تبریز کی امانت ہے۔ روشانی تبریز سے 10 سال بڑا تھا اور فرزانہ بیگم کو تو یہ فکر لاحق تھی کہ یہ لڑکی تو گاؤں کے نام سے ہی چڑ جاتی ہے، پھر بھلا جب اسے پتہ چلتا کہ اس کا رشتہ گاؤں میں ہی اس کے تایا زاد خانزادہ تبریز خانزادہ سے طے پایا ہے تو وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی۔ ابرار صاحب کہنے لگے، تم ماں ہو اور اس کی ماں، جب وہ کالج سے واپس لوٹے تو اسے بتا دینا کہ ہم کل ویکینڈ پر حویلی جانے والے ہیں اور وہیں پر اس کا نکاح بھی تبریز خانزادہ سے ہو جائے گا۔ بہت عرصہ ہو گیا سب سے ملا نہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ویسے بھی شروع ہو رہی ہیں، اس لیے آنے والے 3 مہینے وہ وہیں پر گزارنے والے ہیں۔ فرزانہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ فرزانہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رات کے 8 بج چکے تھے لیکن ابھی تک روشانی گھر نہیں آئی تھی۔ 50 بار کال کر کے فرزانہ بیگم اس سے پوچھ چکی تھی کہ کہاں رہ گئی ہے، کب آؤ گی؟ روشانی کی بچی، اگر تمہارے آنے سے پہلے تمہارا باپ آ گیا نا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی درگت بنا کر رکھ دے گا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ تم لڑکا نہیں لڑکی ہو، صبح سے گھر سے نکلی ہو اور یہ چل کیا رہا ہے تمہارا؟ روشانی ایک بار پھر اپنی ماں کی ڈانٹ سن کر کہنے لگی، اوف او ماما، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، آپ میری فکر کر رہی ہیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں آئی ہوں۔ بیک گراؤنڈ میں گانے کی آواز آ رہی تھی، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ناچ بھی رہے تھے۔ فرزانہ بیگم کو تو ہول اٹھنے لگی، کہنے لگی کہ آ جاؤ گھر، تمہارا تو بندوبست میں کرتی ہوں۔ لیکن وہ ہنستے ہوئے گال بند کر چکی تھی اور کہنے لگی کہ ماما آواز نہیں آ رہی، بس 1 گھنٹے تک واپس گھر آ جاؤں گی۔ وہاں پر اس کے کالج کے اور بھی بہت سے فرینڈ تھے آئے ہوئے تھے اور ایک لڑکا جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا اور پیچھے پڑا ہوا تھا۔ روشانی کو آج بھی اس نے ڈانس کرنے کے لیے آفر کی تھی لیکن وہ اپنے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک اس کے منہ کے اوپر گرا گئی اور وہ سب کے سامنے وہ اس کو اچھا خاصا بے عزت کر چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنی حد میں رہو مسٹر، تمہاری اتنی اوقات ہے جو میرے ساتھ فرینڈ شپ کرو گے، اور یہاں نکلو یہاں سے ورنہ ذلیل خوار کر دوں گی۔ وہ شخص آپے سے باہر ہو چکا تھا اور ویٹر کو کچھ پیسے دے کر کہنے لگا کہ جاؤ جا کر یہ ڈرنک اس لڑکی کو دے دو۔ روشانی نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مگن تھی اور ٹاپ اور جینس پہن کر وہ بال کھولے۔ وہ کسی شریف خاندان کی لڑکی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویٹر نے اسے ڈرنک سرو کیا تھا تو اس نے ایک ہی سانس میں پی لی تھی، جسے پینے کے بعد اس کا فوراً دماغ چکرانے لگا۔ اور جب روشانی کی سہیلیوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سبھی گھبرا چکے تھے، فوراً اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر گھر کے باہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ روشانی گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی اور رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابرار صاحب ابھی بھی آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے یہ پوچھا کہ روشانی کہاں ہے؟ ہچکچاتے ہوئے فرزانہ بیگم کہنے لگی کہ وہ آج کافی تھکی ہوئی تھی اور وہ سونے کے لیے چلی گئی، اس لیے کھانا کھا کر جلدی سو گئی۔ لیکن دروازے پر دستک سن کر تو فرزانہ بیگم فوراً جانے لگی، لیکن ابرار صاحب کہنے لگے کہ تم بیٹھو، میں جا کر دیکھتا ہوں اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے روشانی کی اس حالت کو دیکھ کر تو ان کا دماغ گھوم چکا تھا، جو آ کر سیدھا ابرار کے سینے پر لگی تھی۔ پھر ہچکی لے کر کہنے لگی
کہ ڈیڈ آپ آگے پلیز مجھے کمرے تک چھوڑ دیں، پتہ نہیں آج یہ دنیا گول گول گھوم رہی ہے۔ ابرار صاحب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تو ایک دم اس سے آتی منہ سے بدبو سونگی تو ان کے تو پارا ہائی ہو چکا تو غصے سے کہنے لگے، فرزانہ جلدی آؤ اور آ کر سنبھالو اس کو۔ وہ تو ہانپنے لگے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک ان کے باپ دادا نے جس مشروب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، ان کی بیٹی اس قدر آزاد ہو سکتی ہے اور وہ آج اس حالت میں ملے گی۔ جیسے ہی فرزانہ بیگم نے اسے تھاما تو وہ غصے سے فرزانہ پر پھٹ پڑے تھے، کہنے لگے کہ یہ سب تمہاری شے کی نتیجہ ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ کمرے میں سو رہی ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، نہ جانے ایسے کتنے جھوٹ بول بول کر تم نے میری بیٹی کو آوارہ کر دیا۔ اب اس کی یہی سزا ہے کہ یہ جلد از جلد گاؤں جائے گی اور ہمیشہ وہیں رہے گی۔ میں نہ صرف اس کے تبریز سے نکاح کروں گا بلکہ اس کی رخصتی بھی ہوگی۔ فرزانہ اسے پکڑ کے کمرے تک لے گئی تھی، غصے میں جو بھی آ رہا تھا وہ اسے بولے جا رہی تھی، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھی۔ اگلے روز جب روشانی کی آنکھ کھلی تو اس کا دماغ کافی درد کر رہا تھا، پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا اور آج تک اس نے اپنے دماغ میں ایسا درد محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ درد سے چلانے لگی، ماما بابا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کے چلانے کی آواز سن کر تو فرزانہ بیگم فوراً کمرے میں داخل ہوئی اور ابرار صاحب بھی آج ابھی تک فیکٹری نہیں گئے تھے۔ جیسے اس کی آواز آئی تو کمرے میں داخل ہوئے اور اس کا استقبال ایک تھپڑ سے کیا گیا تھا۔ تھپڑ کھا کر اس کا دماغ جیسے ہی ٹھکانے پر آ چکا تھا، ہڑبڑا کر اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے آج تک کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اپنے ماتھے پر بالیں ڈال کر اسے نہیں دیکھا تھا، اور کہنے لگی کہ بابا آپ نے مجھے تھپڑ مارا، آر یو سیریس؟ آپ نے اپنے جان کے ٹکڑے کو تھپڑ مارا؟ ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر چکے تھے جب فرزانہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگے کہ تم جیسی اولاد تھپڑ نہیں کھائے گی تو اور کیا خون نچھاور کروائے گی؟ جانتی بھی ہو کہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کہنے لگے کہ کیا کیا ہے میں نے؟ آپ لوگ مجھے کیوں بتا نہیں رہے؟ فرزانہ بیگم کہنے لگی کہ رات کو نشے کی حالت میں دودھ گھر میں آئی ہو اور آ کر اپنے باپ پر گری ہو۔ تم نشہ کر کے گھر آئی تھی، سنا تم نے، اس لیے تمہیں آزادی دے رکھی تھی کہ اس کی آنکھوں میں حیرت سے کھل چکی تھی۔ پھر شوق سے انداز میں کہنے لگی کہ میں نے خود نہیں پی، مجھے لگتا ہے میری کسی فرینڈ نے میرے ساتھ یہ پرینک کیا تھا، جان بوجھ کر مجھے یہ پلا دیا، ورنہ میں نے تو کبھی صرف کولڈ ڈرنک ہی پی تھی۔ اور جس نے بھی میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ وہ ویسے بھی اتنی سی بات پر آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، یہ تو سبھی پیتے ہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں۔ یہ پی کر تو کون سا آپ اپنے بوائے فرینڈ کی باہوں میں ملی تھی؟ اس کے یوں بے باک الفاظ سن کر تو ابرار صاحب اور تھپڑ اس کے منہ پر چڑھ چکے تھے، کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں اتنی آزادی دینی تھی دے دی، تم اپنا سامان پیک کرو، ہم کل ہی صبح گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں اور تم وہیں رہو گی ہمیشہ کے لیے۔ فرزانہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بتا دو اس کو، اگر اس نے ذرا سی بھی چونچ رہا کی تو یاد رکھنا سزا تمہیں ملے گی، کیونکہ تم نے ایک ماں ہوتے ہوئے اس کی تربیت کی تھی اور اس طرح کی ہے کہ گاؤں کا نام سن کر تو اس کا منہ بن چکا تھا۔ باپ کا تھپڑ کھانے کا تو دکھ الگ تھا، اور روتے روتے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ ماما ڈیڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ گاؤں کیوں جانے کو بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جانا ہے تو جائیں، یہیں پر میں تو یہیں پر ہوں گی، اتنی گرمی ہے، پھر گاؤں کا ماحول، مجھے الجھن ہوگی۔ لیکن فرزانہ بیگم اسے ڈانٹ کر کہنے لگی کہ یہ سزا ہے تمہاری، اور ویسے بھی وہاں پر تمہارا رشتہ تمہارے تایا کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا ہے اور تمہارا باپ تمہارا نکاح وہاں پر کروا کر ہی واپس آئے گا۔ ہم دونوں تو واپس آ جائیں گے لیکن تم نہیں، تم نے اب ہمیشہ کے لیے وہیں اسی گاؤں میں رہنا ہے سب کے ساتھ۔ جب وقت گزرے گا نا سارا دن کچن میں تو پورے خاندان کے لیے بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بناتے ہوئے، تب تمہیں عقل آئے گی۔ تمہاری ماں تمہیں کیوں کہتی تھی کہ تم کہ حد سے زیادہ آوارگی کرنا بند کر دو، لیکن تمہاری اب یہی سزا ہے۔ یہ سن کر تو اس کے دماغ میں طوفان برپا ہو چکا تھا، کہنے لگی واٹ؟ کون ہے تبریز؟ کس کھیت کی مولی کا نام ہے تبریز؟ میں کسی تبریز کو نہیں جانتی، اور ماما یہ آپ لوگوں کی صرف اور صرف خوش فہمی ہے کہ میں اس گاؤں میں جا کر وہاں کے جاہل گوار پینڈو لوگوں کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اچھے سے جانتی ہوں کہ میں وہاں پر میرے تایا لوگ زمینوں کی کام کاج کرتے ہیں، اور پھر وہ لڑکا جس کے ساتھ آپ لوگ میری شادی
کروانے کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے میٹرک بھی پاس کیا ہو۔ سارا دن تو اس کا گائے کا گوبر اٹھاتے ہی گزر جاتا ہوگا، اور پھر زمینوں میں وہ ہل چلاتے ہوئے۔ کم سے کم ایسے شخص کو اپنا شوہر نہیں مان سکتی تھی۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں، میرے یہاں پر کئی سارے بوائے فرینڈ ہیں، اور جو میری شادی کرنے کو بےتاب ہیں۔ ایک اشارہ کروں گی نا تو ایک سے ایک امیر لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن کم سے کم میں آپ کے گاؤں کے رشتہ داروں میں تو بالکل بھی نہیں جانے والی، اور تو نو اینڈ نیور، صاف کہہ دیا میں نے۔ اپنی ماں کے سامنے تو وہ چلا کر یہ سب بول رہی تھی، جیسے ہی ابرار صاحب نے باہر سے آواز لگائی کہ ابھی تک تمہارا سامان پیک ہوا یا نہیں، سامان پیک کر کے لاؤ اور میرے کمرے میں رکھو، تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ باپ کا ڈر ابھی بھی اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور دل میں موجود تھا۔ منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے اپنا سارا سامان پیک کیا تھا، اور جان بوجھ کر نائٹ سوٹ اور پھر پینٹ شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ جانتی تھی کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ اس طرح کا لباس بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ جان بوجھ کر ان کے بیچ ایسی ہی حرکتیں کرے گی کہ وہ لڑکا خود بخود ہی اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ وہ وہاں جانے کے بعد تو اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ جائے گی۔ وہ جو خود تبریز خانزادہ کی محبت میں اسیر ہو جائے گی، اسے تو اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ باقی سب تو اسے بس دور سے سلام دعا کی تھی، لیکن ایک اماں سائیں تھی جس کے ساتھ وہ گلے ملی تھی، انہوں نے ہی اسے باقی چچا چچیوں اور ان کی اولادوں سے تعارف کروایا تھا۔ جس بار ایک سرسری نظر ڈالتی ہوئی وہ کہنے لگی کہ میرا کمرہ کہاں ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اتنی گرمی ہے اور میں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اوپر سے یہ تھکا دینے والا سفر۔ اس کے جتنے بھی کزن تھے، چچا چچیاں، وہ تو بس منہ کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب نے سر پر دوپٹے کر رکھتے، اور وہ سب کو شارٹ کرتی اور جینس